السلام علیکم میرے عزیز دوستو، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ دوستو، سورہ اخلاص میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے صفت بے نیازی کا ذکر فرمایا اور اپنے بندوں کو بتلایا کہ اللہ صمد ذات ہے۔ اللہ الصمد کے کمالات و برکات بے شمار ہیں۔ اس کے معنی ہے اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کی شان بے نیازی صفات صمدیت یعنی اللہ پر بھروسے کے کئی مظہر ہیں۔ یعنی اللہ کسی کا محتاج نہیں، باقی سب کچھ اللہ کے محتاج ہیں۔ اس کو کسی کی محتاجی نہیں، باقی سب کو اس کی محتاجی لاحق ہے۔ جب اللہ کی اس صفت کا بندہ اقرار کرتا ہے تو وہ اللہ کے سامنے اپنی عاجزی ظاہر کرتا ہے کہ میں بے بس ہوں، ساری بس تیری ذات کے ساتھ ہے۔ تو جو چاہتا ہے کرتا ہے، تو کرنے میں کسی چیز کا محتاج نہیں۔ اور جب انسان اللہ کی طرف اپنی عاجزی ظاہر کر کے متوجہ ہوتا ہے تو اللہ بھی اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ الصمد کے چند وظائف بتانے جا رہے ہیں جن کو آپ اپنی مختلف حاجات کے لیے مختلف طریقوں سے کر سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ اللہ کے اس نام کی بڑی برکات ہیں اور اس کے بہت سے خواص ہیں جو کہ اکابرین نے بیان فرمائے ہیں۔ یہ خواص اور وظائف کیا ہیں، اس حوالے سے مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ دوستو، ہم آپ کو آج کے ٹاپک کے حوالے سے تفصیل بھی بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ پیارے دوستو، تہجد کی نماز سنت ہے۔ یہ وہ نفل نماز ہے کہ تمام نفل نمازوں پر بھاری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اس کا اہتمام فرمایا اور صحابہ اکرام کو بھی اس کی تلقین اور ترغیب دی۔ اس حوالے سے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے، تم تہجد ضرور پڑھا کرو کیونکہ وہ تم سے پہلے صالحین کا طریقہ اور شعار رہا ہے۔ یہ تمہارے رب کا قرب حاصل کرنے کا خاص وسیلہ ہے۔ یہ گناہوں کے برے اثرات کو مٹانے والی اور گناہوں کو روکنے والی ہے۔ بروایت ترمذی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 113 تا 115 میں فرمان الہی ہے، سارے کے سارے یکساں نہیں بلکہ ان اہل کتاب میں ایک جماعت حق پر قائم رہنے والی ہے جو راتوں کے وقت بھی کلام اللہ کی تلاوت کرتی ہے اور سجدے بھی کرتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور قیامت کے روز پر ایمان بھی رکھتی ہے، بھلائیوں کا حکم دیتی ہے، برائیوں سے روکتی بھی ہے، بھلائی کے کاموں میں جلدی کرتی ہے۔ یہ نیک بخت لوگ ہیں۔ یہ جو کچھ بھی بھلائیاں کریں ان کی ناقدری نہیں کی جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز درمیانی رات کی نماز تہجد ہے۔ بروایت مسلم، ابن ماجہ اور ترمذی۔ ایک اور حدیث مبارک میں آیا ہے، اللہ تبارک و تعالی رات کے آخری حصے میں بندے سے زیادہ قریب ہوتا ہے، پس اگر ہو سکے تو تم ان بندوں سے ہو جاؤ جو اس مبارک وقت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ رات کے آخری تہائی حصے میں آسمان سے دنیا کی طرف نزول کر کے فرماتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں، کوئی ہے جو مجھ سے بخشش اور مغفرت طلب کرے کہ میں اسے بخش دوں۔ بروایت بخاری شریف۔ نماز تہجد دراصل قبولیت دعا کا وقت، اس لیے اس وقت جو بھی دعا مانگی جائے وہ دنیا اور آخرت میں ضرور مل کے رہے گا۔ آیت قرآنی اور احادیث مبارکہ کی روح سے نماز تہجد نفلی عبادت ہے اور دیگر نفلی عبادات میں افضل ترین ہے۔ اس کا درجہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل ہے، اس لیے اس کا اہتمام کرنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ دوستو، آج کا ہمارا یہ وظیفہ بھی تہجد کے وقت کا وظیفہ ہے جو اللہ الصمد کا خاص وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے نماز تہجد کے وقت اٹھ کر 2 رکعت نماز صلاۃ تہجد پڑھنی ہے اور اس کے بعد سجدے میں سر رکھ کر 125 مرتبہ اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ اول و آخر ایک بار درود ابراہیمی پڑھنا ہرگز نہ بھولیں۔ اس طرح سے آپ اس وظیفے کو کریں اور پھر سجدے میں اللہ رب العزت سے اپنی حاجات کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ آپ کی جو بھی حاجت ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی برکت سے پوری فرمائے گا۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو کمزور، ضعیف اور ناتواں پیدا کیا ہے۔
اور ایک مقام پر فرماتا ہے کہ تمام کے تمام انسان محتاج اور فقیر ہیں، میں اکیلا غنی ہوں۔ تو دوستو معلوم ہوا کہ انسان چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، الغرض اگر پوری دنیا کی بادشاہت کا بھی مالک ہو تو وہ اللہ کا محتاج ضرور ہے۔ اللہ کے ہاں وہ فقیر ہے، وہ بے بس ہے، اس کے پاس جو کچھ موجود ہے وہ اللہ کا عطا کیا ہوا ہے، اور اللہ کی ذات ہے جو اصل بادشاہ ہے، جو بے نیاز ہے، جس کو کسی کی حاجت نہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اسی ذات سے ہر حال میں رجوع کیا جائے جو کہ ماوا اور ملجا ہے۔ یاد رہے کہ اللہ کے نام اللہ الصمد میں یہ خاصیت ہے کہ اس کا کثرت کے ساتھ ورد کرنے سے مخلوق سے بے نیازی حاصل ہوتی ہے۔ اس آیت کے اور بھی بہت سے خواص اور وظائف ہیں جو اکابرین نے آزمائے ہیں، وہ بھی آپ کو بتلاتے ہیں تاکہ ان میں سے جو آپ کی ضرورت کے مطابق ہو آپ اس سے استفادہ کریں۔ اس اسم کے وظائف میں یہ موجود ہے کہ ایک شخص نے ایک بزرگ سے اپنے رزق میں تنگی کے لیے عمل پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ دن میں کسی بھی وقت اس اسم یعنی یا سمد یا پھر اللہ الصمد کو 1100 مرتبہ پڑھ لیا کرو، اور اول و آخر درود شریف کو طاق عدد میں پڑھا کرو۔ جب اس شخص نے اس عمل کو کیا تو اس کو بہت کم وقت میں رزق میں وسعت نصیب ہو گئی۔ اس عمل کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ انتہائی مجرب اور نافع عمل ہے جو کہ زیادہ مشکل بھی نہیں ہے، اس لیے اس عمل کو اپنا معمول بنائیں اور اس سے اپنی مالی اور رزق کی پریشانیوں سے نجات حاصل کریں۔ اسی طرح اس کا ایک اور عمل ملازمت اور ذریعہ روزگار کے حاصل کرنے کے لیے ہے جو پہلے عمل سے تھوڑا سا مختلف ہے۔ اس عمل کے لیے آپ نے عشاء کی نماز کے بعد کا وقت مختص کرنا ہے اور تنہائی میں بیٹھ کر پوری توجہ کے ساتھ اس اسم کو 1000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول و آخر درود پاک 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور عمل کے اختتام پر اللہ رب العزت سے اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کو مناسب ذریعہ معاش یا روزگار 40 دن پورے ہونے سے قبل مل جائے گا۔ روایات میں اس طرح سے آتا ہے کہ جو شخص نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد 1000 مرتبہ اس نام کا ورد کرے گا تو اس کی مشکلیں آسان ہو جائے گی، اس کے کام بخوبی سر انجام پا جائیں گے اور زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ دوستو ترقی رزق کے لیے اللہ الصمد کا ایک اور عمل ملاحظہ فرما لیں۔ بعد نماز فجر 100 بار اللہ الصمد اول و آخر درود پاک 11 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کے رزق میں وسعت پیدا ہوگی۔ اور ادائیگی قرض کے لیے بھی یہ عمل مجرب ہے۔ اور ایک عمل اس نام سے متعلق خواتین کے لیے پیش ہے، وہ یہ کہ جس خاتون کا خاوند اس پر ظلم اور زیادتی کرتا ہو تو ایسی عورت بسم اللہ اللہ الصمد کو 10 مرتبہ پڑھ کر خاوند کے ماتھے پر اپنے تصور ہی میں پھونک دے، یا پھر کسی کھانے پینے کی چیز پر 10 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ کر دم کر کے اسے کھلا دیں، انشاءاللہ اس کا خاوند ظلم و ستم اور زیادتی سے باز آ جائے گا۔ اور سب وظائف کا نچوڑ یہ وظیفہ ہے جو کہ اسماء الحسنی کی کتب میں اس طرح سے تحریر کردہ ہے کہ جو شخص اس اسم کو زندگی میں 1 کروڑ مرتبہ پڑھ لے تو وہ اللہ سے جو بھی دعا کرے گا پوری ہوگی، یعنی ایسا شخص مستجاب الدعوات ہو جائے گا، جو اللہ سے مانگے گا اس کو عطا ہوگا۔ دوستو کتنی بڑی فضیلت ہے اس نام کی کہ اس کے ورد سے بندہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس نام کا زیادہ سے زیادہ ورد کیا جائے اور ان وظائف سے استفادہ کیا جائے۔ دوستو آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ سارے لوگ اس سے استفادہ کریں۔ پیارے دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہم آپ سے التماس کرتے ہیں کہ جانے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔